السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ شعر یقیناً سنا ہوگا۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یہ شعر، اس کی ریلیونس میں آج ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ہونے والے 2 حادثات اور اس کے بعد کی سچویشن، کہ کس طرح ہمارے جو حادثات ہیں وہ سانحات میں بدلتے جا رہے ہیں۔ ایک کوئٹہ کا ایکسیڈنٹ ہے اور دوسرا اسلام آباد کا۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ ایک سانحات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی اگر ہم اسے ایڈریس نہیں کریں گے، کیونکہ جو حادثات ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے صرف سیکھا جاتا ہے۔ ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا، اور سارے جو لوگ ہیں، جو گورنمنٹس کی مشینری ہے، وہ بیٹھ کے سوچتی ہے کہ ہم آئندہ کے لیے کیا ایسا کریں کہ اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ رونما نہ ہوں۔ اگر تو گورنمنٹ اور لوگ اس پہ غور کرتے ہوئے ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے، تو معاشرہ بہتری کی طرف چل پڑتا ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف ہو جایا جائے تو ان حادثات کے بعد سانحات ہوتے ہیں۔ جیسے کوئٹہ میں تھا وہ حادثہ تھا، جو اسلام آباد میں ہوا وہ سانحہ ہوا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، انہیں کریکٹ نہیں کریں گے، تو اس سے بڑے سانحات ہوتے رہیں گے، اور یہ نیچرل ہے۔ تو اس حادثے کے بعد کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں اور کچھ سجیشن ہیں، تقریباً 5 سے 6 سجیشنز ہیں میری۔ سب سے پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ جو حادثات کی بڑی وجہ ہے وہ ہے اوور سپیڈنگ، کیئر لیس ڈرائیونگ۔ ایٹ لیسٹ اوور سپیڈنگ جو ہے یہ تو ایک آبجیکٹیو چیز ہے۔ اس کو انفورس کرنے کے لیے کیا گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے کہ اسے انفورس کیا جائے؟ خاص طور پہ آپ ایک ملک کے کیپٹل میں ڈرائیو کر رہے ہیں، اسے آپ دنیا کا خوبصورت کیپٹل کہتے ہیں، دن رات آپ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے کیپٹل میں سپیڈ لمٹ کو انفورس کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کیمرہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ کیا صرف سڑک کے اوپر 70 کلومیٹر پر آور لکھ دینے سے سپیڈ لمٹ انفورس ہو جاتی ہے؟ تو ہمیں سپیڈ لمٹ کو انفورس کرنا ہے، خاص طور پہ اپنے بڑے شہروں میں۔ دوسری جو چیز ہے، ریسکیو اور ہیلپ اور پولیس۔ ایکسیڈنٹس کے بعد پولیس کہاں چلی جاتی ہے؟ ریسکیو کے ادارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ حادثہ تو ہو گیا، اب جو لوگ زخمی پڑے ہیں اور جو اپنی آخری سانسیں سڑک کے بیچ چوراہے میں لے رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ تو گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے ریسکیو کا اور پولیس کا، وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے یہ قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی کہ ریسکیو اور پولیس 5 سے 10 منٹ کے اندر موقع حادثہ کے اوپر پہنچیں گے؟ اس کو قانون بنایا جائے اور اسے انفورس کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے، جو سب سے اہم ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دونوں یہ جو حادثات ہیں اس کے بعد ایک ہی چیز سننے کو ملی ہے اور لوگوں نے عدالتوں کو کوسا ہے، ان کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت ساری تنقید جائز ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یا کبھی آپ نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ بیلز کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں
وہ اتنے پرانے ہو چکے ہیں، وہ 1800 کچھ کے قوانین ہیں، سن صفر کے قوانین ہیں، ان میں ہر بندے کی بیل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قوانین ان میں اتنے لوپ ہولز ہیں اپنی عمر کی وجہ سے، کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں قوانین۔ تو جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس میں، وہ نئی لیجسلیشن ہے، وہ نئی قانون سازی ہے، اور یہ قانون سازی کون کرے گی؟ پارلیمنٹ کرے گی۔ تو پارلیمنٹ کا یہی مقصد ہے، اور اسی لیے ہم نے جو ہے ایم این ایز چن کے بھیجے ہیں کہ وہ بیٹھیں اور قانون سازی کریں، لیجسلیشن کریں، اور قوانین ایسے بنائیں جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوں اور شارپ ہوں اور کلیئرلی چیزوں کو ڈیفائن کریں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ قانون میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کیئرلیس ڈرائیور، اوور سپیڈ کرتا ہوا ڈرائیور، ریڈ لائٹ کو توڑنے والا ڈرائیور اگر حادثہ کرتا ہے تو یہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا۔ اسی طرح ڈرنک ڈریون اگر کوئی ہوگا، کسی ڈرگز کے انفلوئنس میں ہوگا، تو یہ نان بیلیبل ہوگا۔ جب یہ کلیئر قانون ہو جاتا ہے تو کون سی عدالت جو ہے وہ بیل دے گی؟ جب آپ کے قانون میں ہی یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اگر اس سے حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بیلیبل اوفینس ہے، کیونکہ یہ اٹ سیلف اتنا قانون پرانا ہے کہ جس وقت محض چند درجنوں گاڑیاں ہوں گی روڈز کے اوپر پاکستان میں، اس وقت کے قوانین ہیں، تو کیا ان قوانین کے ذریعے آج آپ معاشرے کو سیدھا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو سب سے اہم ترین چیز کرنے والی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ پبلک پریشر کے ذریعے ہوگا۔ جب عوام کہے گی کہ بھائی نئے قوانین بناؤ، اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن پارلیمنٹ سوائے اپنا کام کرنے کے باقی سب کام کر رہی ہے، تو یہ پبلک پریشر ہے جو ان سے یہ کام کروائے گا کہ آپ نئے قوانین بنائیں۔ اور پاکستان کے 99% قوانین جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، وہ اس زمانے کے حساب سے مطابقت بھی نہیں رکھتے، اور قانون ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اور میرے حساب سے جو ماڈرن کنٹری ہیں، جو ماڈرن ملک ہیں، وہ اس لیے ترقی یافتہ ہیں کہ ان میں جو قانون ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ان کا جو قانون ہے نہ صرف اپ ٹو ڈیٹ ہے بلکہ بہت سے ملکوں میں فیوچرسٹک بھی ہے۔ اس قانون میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے اگلے 10-15 سال کے بھی جو مسائل ہیں اس کا بھی ادراک رکھتا ہے۔ تو یہ، اور ہمارے ہاں قانون کون سا ہے؟ ہمارے ہاں قانون کم از کم 100 یا 150 سال پرانا ہے، اور ہر چیز میں اسی طرح ہے۔ اس قانون میں کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آج کے حساب سے مجرم کو پکڑ سکے۔ یہ سب سے اہم ترین اور ٹیک ہوم میسج ہے، اور یہ پبلک پریشر کے ذریعے ہوگا۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سیف کارز۔ آپ کے خیال میں اگر یہ ایکسیڈنٹ میں سزوکی مہران نہ ہو اور کوئی سیف کار ہو جس میں ایئر بیگز وغیرہ ہوں، تو آپ سارے کہیں گے کہ یقیناً ان لوگوں کی جان بچ جاتی، اور شاید انہیں چوٹیں لگتی لیکن جان سے نہ جاتے۔ تو ہمارے ملک میں دوڑنے والی 70% گاڑیاں روڈز کے اوپر، ان میں کوئی سیفٹی فیچر نہیں ہے، ان میں نہ ایئر بیگز ہیں، نہ ان میں ABS ہے، نہ اس میں اور کوئی سیفٹی فیچر ہے۔ تو اس کو کون دیکھے گا؟ یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، لیکن گورنمنٹ کب کرے گی؟ جب پبلک پریشر ہوگا، جب انہیں عوام کہے گی کہ بھائی آپ کے یہ کرنے کا کام ہے، آپ کریں۔ جب عوام اٹھ کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، تب گورنمنٹ سوچے گی اور کرے گی۔ اور ہر چیز کا یہ جواب کہ پاکستان غریب ملک ہے نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ آپ اپنی آواز بلند کریں، ان ان سیف کاروں سے جان چھڑوائیں۔ پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر بنایا جائے، اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے کہ کوئی بھی جو بیڈ ڈرائیور ہے، جو ٹریفک کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کو رپورٹ کیا جا سکے۔ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں یہاں رپورٹنگ ہے، میں دبئی میں رہا ہوں وہاں رپورٹنگ ہے۔ اگر ایک بندہ اوور سپیڈ کر رہا ہے، اس نے موبائل اٹھایا ہوا ہے اور وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، ان سیف ڈرائیونگ کر رہا ہے،
تو دوسرے روڈ یوزرز کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ فوراً پولیس کو کال کر کے اس کو رپورٹ کر سکیں، اس ڈرائیور کو، اس گاڑی کو، اور یہ قانون کا حصہ ہے۔ اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اگر ایک بھی روڈ کے اوپر بیڈ ڈرائیور اگر ہو، کیئرلیس ڈرائیور ہو، ڈینجرس ڈرائیور ہو، تو صرف وہ غیر محفوظ نہیں ہے، وہ پورے کا پورا روڈ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ایک جنرل ایڈوائس ہے آپ تمام دوستوں سے، جو کہ میں خود بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خصوصاً رات کے ٹائم میں اور ارلی مارننگ میں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور گرین لائٹ، آپ کسی سگنل پہ پہنچیں تو گرین لائٹ پہ آپ اسی سپیڈ سے مت گزرا کریں، آپ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو کے رائٹ لیفٹ نظر ڈال لیا کریں کہ کوئی تیز رفتار کار تو نہیں آ رہی، اس سے آپ الرٹ ہو جائیں گے۔ اور عام اوقات میں اگر گرین لائٹ ہے اور آپ سب سے پہلی یا سب سے آخر والی گاڑی ہیں، تو بھی ان دوران میں آپ تھوڑا سلو ڈاؤن اور رائٹ لیفٹ تھوڑا دیکھ لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صرف اس سگنل کے اوپر نہ چھوڑیں، آپ اپنی دماغ کو بھی یوز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا جو ڈرائیور ہے ارریسپانسیبل یا کوئی ڈرنک ڈرائیور وہ نہ آ رہا اور اس کی وجہ سے آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ یہ میری ایڈوائس پبلک کے لیے ہے اور اپنے دوستوں کے لیے ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور آخری جو چیز ہے، کوئٹہ کے ایکسیڈنٹ میں کسی شخص نے، میں سوشل میڈیا دیکھتا رہا ہوں، کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ بھائی 21ویں صدی میں ایک پولیس کانسٹیبل کا کیا کام ہے کہ وہ چوک کے اوپر کھڑا ہو کے اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ کیا ہم 1850 میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں فزیکلی ایک سنتری چاہیے روڈ کے اوپر، جس کی زندگی ہر وقت داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ یعنی اگر وہ کسی اس کار سے اگر ہٹ نہ ہو تو کسی اور کار سے جس کی بریک فیل ہو جائے اس سے وہ ہٹ ہو سکتا ہے۔ اور 1850 میں بھی اگر سنتری کھڑے ہوتے تھے تو ان کے لیے ایک باقاعدہ پوسٹ ہوتی تھی اونچی اور چوک کے اندر جو محفوظ ہوتی تھی۔ تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اسے اتنی ڈینجرس سچویشن میں ڈالنے والا خود اس کا محکمہ ہے پولیس کا۔ کبھی اس بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ اسے کیوں وہاں کھڑا کیا گیا 21ویں صدی کے دور میں، جبکہ تھوڑی سی پیسوں کے ساتھ ٹریفک لائٹ لگ جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان معاملات کے بارے میں آپ سوچیں، اویئر ہوں، اور اس کے بعد اپنی آواز کو بلند کریں۔ جو کام گورنمنٹ کے کرنے کا ہے، گورنمنٹ کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں، ان سے بات کریں، اور جو کام آپ کے کرنے کا ہے کائنڈلی وہ آپ کریں۔ یہ معاشرتی ذمہ داری ہے، ہم اگر ہر ایک ہم میں سے اسے پوری کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم ان حادثات کو جانے دیں گے تو یہ بڑے بڑے سانحات بنتے جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اگر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو کسی روز ہم، خدا معاف کرے، اس سے بڑا حادثہ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔